مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں یہ 2024 کے مطابق میں بنانے لگا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ یہ ایک سیم آڈیو ہوگی جو کہ 12 کے 12 سٹارز کے شروع میں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی اور سٹار کی میری 2024 والی ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے اندر بھی سیم یہی آڈیو شروع میں چلے گی، اس کے بعد آگے حالات جو بتاؤں گا وہ علیحدہ ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بتانی ضروری اور وہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے ضروری ہیں ایک جیسی، تو اس میں یہ کہ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بناؤں، اس لیے ایک ہی آڈیو بنا کر میں سٹارٹنگ میں لگاؤں گا تاکہ میرا بھی ٹائم بچے اور آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے کوئی میری 2024 کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لی ہے تو برائے مہربانی اس کی کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی ہوگی یہ تفصیل، اسے سکپ کرنے کے بعد آگے اپنے سٹار کے بارے میں دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، سٹارٹنگ کے اندر ہی میں ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 2024 یا کوئی بھی سال جب آتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں، تو اس سے پچھلا سال اگر آپ کا برا گزرا ہے، نارمل گزرا ہے، تو اگلے سال میں قدم رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ نیا سال انسان کی زندگی کے ہر معاملات میں چینجنگ لے کر آتا ہے، کاروباری لحاظ کے اندر، اولاد کے معاملے کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں بدلاؤ لے کر آتا ہے، تو اس کی تیاری پہلے کر لینی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دو کہ جو میں ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچی ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، اب اس کو اگر 18 کا مسئلہ ہے، حمل ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ اس کو حمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو اگر اس کو 18 کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، اس کو آلریڈی پرابلم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے معاملات کے اندر اگر میں نے بتایا ہے تو اس کے اندر بھی کسی کے اوپر جادو ٹونا کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے اس کا کاروبار نہیں چلے گا، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں کچھ ویڈیو کے لنکس اور اپنی پرانی ویڈیوز کے دیتا ہوں اسکرین شاٹ وغیرہ، یہاں پر وہ دیکھ لیجئے گا اپنے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، ویڈیو کے لاسٹ میں جو صدقہ بتاتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جو آپ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ستاروں کی منحوست جادو ٹونے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ منحوست کے لیے بھی ہوتا ہے اور ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو میں صدقہ اور زکوٰۃ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو آپ کا پڑھائی بتاؤں گا وہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو جنوری کے بعد یعنی سال شروع ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا سٹار ہے اس کی تفصیل وغیرہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے مطابق کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کون سا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر، یہ 1.5-2 مہینے کے پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سال شروع ہونے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں، تاکہ جب سال شروع ہو تو اس سال میں جب آپ لوگ قدم رکھیں تو ایک بہترین آپ کا سال گزرے۔ تو اب سب سے پہلے اگر آپ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پہلے سے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر بھی، اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کا جو ہے رشتوں کی پرابلم ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس میں بندش ہے، تو اس کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کو بیرون ملک جانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور آپ کا وہ ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو بندشیں اور رکاوٹیں اگر جادو کی وجہ تو اس کی نشانیاں اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ والی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی ہے، کوئی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے اس کے گھر میں ظاہر ہے بیوی ہے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے، 18 کی پرابلم ہے، مردانہ کمزوری کی پرابلم ہے، تمام چیزوں کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی، اس ایک ویڈیو کو دیکھ لینے سے ہی سب آپ کو تمام اپنی پریشانیاں مل جائیں گی، اور اس میں کافی حد تک میں نے کچھ علاج بھی بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ علاج بھی ملے گا، تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں 100% مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج حوت، سٹار پائسس۔ سب سے پہلے بات کریں گے کاروبار کی۔
تو کاروباری لحاظ میں ایک بزنس مین، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے، یعنی کہ دکاندار، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے سال انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ شروعاتی جو مہینے ہیں اس میں تھوڑے بہت مسائل آ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ 2 سے 3 مہینے جو ہیں اس کے بعد آپ کے لیے ایک طرح سے بوسٹ والا حساب ہو جائے گا، کاروبار ایک دم ترقی کی طرف جائے گا۔ تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں، فضول پیسوں کے خرچہ نہ کیجیے گا، ادھار نہ دیجیے گا پہلے مہینوں کے اندر، ورنہ آپ کو جب کاروبار چلے گا تو آپ کو اس وقت خود پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس خود پیسے نہ ہوئے تو ظاہر ہے آپ کاروبار کیا کریں گے، تو اس وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اپنے پاس انویسٹمنٹ اپنی جمع کر کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سب سے پہلے سرکاری نوکری، جو لوگ کچے ہیں ان کے لیے یہ سال کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ کی نوکری پکا ہونے کے چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسرا، جو لوگ پکے ہیں اگر ان کی رشوت خوری اور باقی چیزوں کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے زیادہ مسائل بنیں گے، الزامات اور کوئی مسائل بن سکتے ہیں، اگر اس چیز کو علیحدہ کر دیا جائے تو اوورآل سرکاری نوکری اور پرائیویٹ سیکٹر والوں کا حساب ایک جیسا ہے، یعنی آپ لوگوں کو ترقی ملنے کے چانس ہیں۔ اس سال کے اندر تنخواہیں تو 100% بڑھیں گی انشاءاللہ اور مراد بھی ملیں گی، مگر آپ کے پر کام کا برڈن بھی کافی پڑے گا۔ تھوڑا سا اپنے کام کو ذرا دھیان سے کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ایسے میرے بچے بچیاں جن کا رشتے نہیں ہو رہے، یا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر ہماری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کے لیے بتا دوں، سب سے پہلے وہ بچے بچیاں جن کا ابھی شادی کا پلان، جن کا گھر والوں کا بنا ہے بالکل نئے نئے، اور یا ایسے بچے بچیاں جن کا ابھی تک شادی کا پروگرام نہیں تھا پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور وہ اس سال سوچتے ہیں کہ اب ہم نے شادی کر لینی ہے، تو وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کے یہ معاملات پورے سال کے اندر اتار چڑھاؤ کے اندر رہیں گے۔ اوورآل تو بہتر نظر آ رہا ہے، مگر بہت زیادہ بہتر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، پر رخصتی کے یا دلہن کو گھر لانے کے چانس جو ہیں وہ تقریباً 20-25% ہیں، تو اس چیز کو زیادہ دھیان میں رکھیے گا۔ باقی اس چیز کے لیے آپ میری منتھلی ویڈیو جو ہے اس کو فالو اپ کرتے رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ایسے لوگ جن کو پہلے ہی شادی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے، وہ اپنا اگر علاج کروائیں گے تو پھر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ سال بھی آپ کے لیے پرانے سالوں کی طرح رہے گا، رشتہ ہونے کے چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر ہوگا بھی تو ہو کر ٹوٹنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ منتھلی میری ویڈیو ہے اس کو فالو اپ کریں۔ کیوں کہ وقت کے حساب سے ہی آپ کے معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے کہ آپ اگر جنوری میں فیصلہ کرتے ہیں باہر جانے کا، تو اس وقت ملکی حالات کیا ہیں یا جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں، یہ اس وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جا کے مارچ، اپریل، مئی، جون میں کسی اور مہینے میں جا کر کرتے ہیں تو پھر اس کے حالات دیکھے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے لیے منتھلی ویڈیو آپ تینوں لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر دیکھیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ جیسے کہ آپ کی اگر پڑھائی مکمل ہوتی ہے جا کر 5ویں مہینے کے اندر، تو پھر اس کے بعد آپ نوکری کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ کے کیا حالات ہوں گے، وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے تو تقریباً ہر وقت ہی علیحدہ سا ہوتا ہے نا معاملات، اس کے لیے ان کو بھی منتھلی ویڈیو دیکھ لینا زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا۔ باقی میری جو ویڈیو ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہے پڑھائی والی، وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میرا رب اس کا انتظام کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیزیں لازمی کیجیے گا، ڈیلی پڑھائی والی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر اپنی پڑھائی ضرور کریں، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ جو سال ہے کافی بہتر ہے، پر یاد رکھیے گا جادو ٹونے والے مریض یا جسمانی معاملات، یعنی بے اولادی ان کی جسمانی مسئلے سے ہے، ان کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، عورتوں کو زنانہ پوشیدہ امراض ہیں، وہ اس چیز میں شامل نہیں ہوتے، یہ عام لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے پورا سال بہت بہتر ہے، اگر پہلے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جب بھی آپ ٹرائی کریں گے میرا مالک پہلے مہینے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اپنی طرف سے بھی کچھ لوگ، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اپنے بچے کی پلاننگ نہیں کرتے، وہ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، تو سال کے کسی بھی مہینے کے اندر اگر وہ پرہیز ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک خوشیاں نصیب کرے گا، بے فکر رہیں۔ انشاءاللہ اولاد جو ہوگی وہ بظاہر جو ابھی کے حالات ہیں وہ بغیر بیماریوں والی ہوگی، بغیر بیماریوں والے سے
مراد یہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے زندگی والی ہوگی، اللہ کی ذات کرم کرے گی اس معاملے کے اندر۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات۔ گھریلو معاملات کے اندر جو بچے بچیاں کنوارے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کسی کی کفالت میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، آپ کا یہ سال بڑا ہی اعلیٰ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگر اگنور کر دیا جائے تو باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں میری بہنیں جو ہیں، میری بچیاں ہیں، تھوڑی سی زبان دراز ہو، آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، یہ آپ کے گھر کے اندر فساد ڈالے گا۔ اس سے آپ کے میاں کے، آپ کے بچوں کے کاروبار کے اندر جو ہے کافی زیادہ پریشانیاں بنیں گی، گھر میں بے برکتی آئے گی۔ تو اپنی زبان کو صرف کنٹرول کر لو، تمہاری مہربانی۔ چھٹاکی کی زبان ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کر لو گے تو پوری زندگی آسان گزرے گی انشاءاللہ۔ آپ کے سٹار والے جو مرد حضرات ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرف کافی زیادہ رغبت پاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ چھوڑ دو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال ایسا گزرے گا کہ جو کچھ آپ چاہو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا، کیونکہ جب آپ کے اندر سلوک ہوگا، یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کاروبار میں ترقی آئے گی، گھر کے اندر بہتری آئے گی، ہر چیز کے اندر بہتری آئے گی۔ تو یہ سال آپ کو تو اس طریقے سے بنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جو چیز لینا چاہتے تھے، جیسا کرنا چاہتے ہیں، میرا مالک اس طرح آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرم کرے گا آپ کے اوپر۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعات پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعات پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے۔ اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 چھٹانگ گوشت، بڑا لے لیں
یا مرغی کا لے لیں، بڑھا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے، اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے، آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں، مانگیے گا۔ یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔